اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گے۔ ایک بہت پاورفل عمل سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ ایز یو نو کہ سورہ بقرہ آلریڈی پر ہم بہت بات کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ خود ایک ایسی جیتی جاگتی ہمارے پاس ایک وہ مجرب عمل بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے، جس کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے پکڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت رد نہیں ہوگی۔ سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت ہمارے لیے سبق آموز ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے ایک بات ہے کہ کبھی بھی نا امیدی اپنے اوپر نہ چائے دینے دے، کیونکہ نا امیدی ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور شیطان کو کبھی اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیا کرے۔ جب شیطان آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو آپ نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں، نیگیٹیو تھاٹس آپ کے مائنڈ میں آتی رہتی ہے، اور اس طرح آپ اللہ سے جو کنیکشن آپ کا ہونا چاہیے وہ کبھی کبھار دن میں کسی لمحے یا مہینے میں ایک آدھ بار ایسا انسان نا امید ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم میں بیان کر رہی ہوں، کہ جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائے تو تم مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، یا تمہیں ایسے سچویشن میں اگر تم پڑھ جاؤ کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا تم پر نا امیدی چھائی جائے، تو تم استغفار کثرت سے کیا کرو۔ استغفار نہ صرف تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت پاورفل حدیث ہے جو نا امیدی اپنے اوپر چائے جانے دیتے ہیں، اور پلس یہ کہ وہ ایسی ڈس اپوائنٹڈ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ میری سن نہیں رہا، اللہ اس کو دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہا، اللہ نے اس عمل کے ذریعے اس کی فلاں حاجت قبول کی، اس عمل سے میری کیوں نہیں کر رہا، شاید وہ بندہ آپ سے اچھا ہو، شاید اس کے مانگنے کا طریقہ اچھا ہو۔ خیر، یہ سب باتیں ایک سائڈ پر، ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی ان لوگوں کے لیے جو سورہ بقرہ فل نہیں پڑھ سکتے۔ ایک آیت کی آپ نے ہیلپ لینی ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور ایسے کچھ کام میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے نہ صرف اس وظیفے کے ساتھ کنٹینیو کرنے ہیں بلکہ تھرو آؤٹ اپنی لائف میں کوشش کرتے رہنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، اڈاپٹ کر لیے ایک دفعہ نیکی کے کام، تو اس کو کوشش کیجئے وہ زائل نہ ہونے پائے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ صرف اپنی حاجت کی قبولیت تک وہ کام اڈاپٹ کریں پھر باقی چھوڑ دیں۔ کوشش کیجئے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے دن بدن ایسے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی کرتے رہے کہ اللہ کو آپ کا وہ عمل پسند آئے کہ اس بندے نے میرے لیے یہ نیکی اڈاپٹ کی ہے، کیا پتہ آپ کی وہ حاجت شرف قبولیت پا جائے، پلس آپ کی لائف پر پازیٹیو اثرات بھی آئے۔ وظیفہ کیا ہے؟ پہلے وظیفہ نوٹ کر لیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ سورہ بقرہ کی بہت چھوٹی مگر بہت پاورفل آیت ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، لیکن ایک سیٹنگ میں آپ نے پڑھنی ہے، بیچ میں کسی سے بات نہ کریں، کوشش کیجئے گا، امپورٹنٹ بات ہو تو خیر ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے ایک دفعہ اٹھ جائے 100 مرتبہ پڑھ لے، پھر اٹھ جائے، پھر کچھ کام وغیرہ یا بات کسی سے کرنے وہ کر لے پھر بیٹھ جائے، ایسے نہ، ایک سیٹنگ میں آپ نے یہ کرنی ہے، جلدی ہو جاتا ہے، 10 سے 15 منٹ میں اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعا کرے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیریں بدلنے پر قادر ہے۔ پلس کچھ ایسے کام جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے ضرور ساتھ میں کنٹینیو کرنے ہیں۔ کوشش کیجئے وظائف پر اپنی ساری زندگی کو نہ ڈالے کہ آپ کی لائف خدا نخواستہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، آپ جھوٹ بھی نہیں چھوڑ رہے، آپ دھوکہ دہی بھی کر رہے، آپ شراب نوشی بھی فرما رہے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، اللہ سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پازیٹیوٹی آپ کی لائف میں آئے گی۔ جب آپ خود پازیٹیو نہیں اچیو کرے تو کیسے پازیٹیوٹی آئے گی؟ وظائف بے شک اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی مقرر کردہ باؤنڈریز سے باہر نہیں نکلتے۔ کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے نماز کو نہیں چھوڑنا، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، کوشش کیجئے گا کہ وقتاً اپنے ٹائم پر آپ سفر میں اس کو ادا کیجئے، کیونکہ سفر میں ہمیں چھوٹ دی گئی ہے کہ سفرانہ نماز کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ دوسرا، کوشش کیجئے گا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی بھی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق میں یعنی نیکی کے دائرے میں پیش آئے۔ تیسرا، جب بھی دعا کرے
اپنے آپ سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے، کیونکہ جب انسان کی اپنے حق میں دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ دوسروں کے لیے کر رہے تو ان دوسروں کی ہو جاتی ہے۔ تو ایگزیکٹلی جب دوسروں کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، آپ کو اپنے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ 4 نمبر، صدقہ و خیرات مسٹ کیا کرے، ڈیلی کوشش کیا کرے کہ مارننگ میں جیسے اٹھے 10 روپے 15 20، یا اگر نہ بھی وسعت نہیں ہو تو 2 رکعت صلاۃ صدقہ کی ضرور پڑھا کرے۔ اس کے بعد آپ نے نیکی کی بات پھیلانی ہے۔ اگر کسی، جیسے آج کل گرمی چل رہی ہے، روڈ پر بہت سارے جھگڑے ایسے ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک گالی دے دیتا ہے گرمی کی وجہ سے، وہ نہیں برداشت کر پا رہا، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ چپ رہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو گالی کا جواب گالی میں نہ دے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ ایسے اوقات میں پائے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، جیسے اذان کی اقامت کے درمیان دعا قبول نہیں ہوتی تب اپنے لیے دعا کرے، ایسے ٹائمنگ میں بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، سفر کے دوران ہے، آپ سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، تو ایسے دوران اپنے لیے دعا ضرور کیا کرے۔ اس کے بعد نماز تہجد ایک ایسا پاورفل عمل ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اپنے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، کیونکہ آپ تہجد وہ ٹائم ہے جو اللہ کا محبوب ترین ٹائم ہوتا ہے، اور تہجد میں وہ لوگ اٹھتے ہیں جو اللہ کے محبت کو پانا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پیور رشتہ ہے جس میں نہ کوئی خود غرضی ہوتی ہے، نہ کوئی سفارش چاہیے ہوتی ہے، نہ کوئی پیسوں کا لین دین کا معاملہ ہے، بلکہ یہ خالص اللہ کی محبت ہوتی ہے جب آپ کو اس ٹائم جگاتی ہے، نیند سے بیدار کرتی ہے، اور آپ اللہ کی محبت میں کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نفل کرتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کو تقدیر بدلنی ہے تو تہجد میں اٹھ کر اپنے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس کے بعد حسن سلوک کرنا، سب سے حسن سلوک کرے، لیکن حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی جو حقدار ہے وہ تمہاری ماں ہے، لہٰذا اپنے ماں باپ کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں، ان سے جتنی دعائیں لے سکتے ہیں لیں، کیونکہ آج کل آپ کو نہیں پتہ کہ آج آپ اپنے ماں باپ کے پاس ہے، کل کو ہو نہ ہو، یا کل کو خدا نخواستہ وہ ہو نہ ہو، تو یہ ایسے چند کام ہیں جو آپ کو تھرو آؤٹ اپنی لائف لے کے چلنا ہے۔ وظائف پر نہ ڈالے اپنی زندگی کو۔ آج کل کے جیسے حالات چل رہے ہیں، مسلمان کو دشمن بننا پڑ رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی کیا کر رہے ہیں، اللہ کے غضب کا ہم یوں بیٹھے ہیں کہ بس اللہ دیکھ ہی نہیں رہا، خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا، اور آج کل اگر امت میں ہم دیکھیں تو یہ 2 کام سر فہرست ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھے، جو وہ دے رہا ہے اس پہ شکر ادا کرے کہ یہ 2 وقت کی عزت کی روٹی ہمیں وہ دے رہے ہیں، ہم بے عزت نہیں کر رہا۔ ہم فلسطین کے لوگوں کو اگر دیکھیں تو ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارے ماں باپ کدھر ہیں، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سر ان کے دڑ سے الگ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پوری امت مسلمہ پر اپنے رحمت کی چادر تانے رکھے۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔